اے مرسلین آپ بڑے خوش نصیب ہو، بزم بخاری تم نے سواری ہے دوستو۔ اللہ مرسلین کا رتبہ بلند ہو، باولے میں ان سے فیض یہ جاری ہے دوستو۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے، سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے، پامال کیا برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے، جب ظلم و ستم حد سے گزرا تشریف محمد لے آئے، رحمت کی گھٹائیں برسائی، دنیا کی امیدیں برآئی، اکرام و عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے، تہذیب کی شمع روشن کی، اونٹوں کے چرانے والوں نے کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، دروں کے مقدر چمکائے، کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں، پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے، عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا، شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا، اسلام کا پرچم جھک نہ سکا، کفار بہت کچھ جھنجلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، اے نام محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے، ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. آپ تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں. باوقار علماء کرام، معزز سامعین اعظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں، پردوں کے پیچھے سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں بڑے بڑے اکابرین امت یہاں تشریف فرما ہیں. حضرت اقدس صدر مولانا مفتی محمد وسیم صاحب کی محبتیں،
ایک مرتبہ پھر آپ کے دیار میں حاضری کا شرف بخش رہی ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی آپ کے درمیان میں آ کر اور پھر مدرسے کا ماحول دیکھ کر، اور ہمارے بھائی مرسلین بھائی کی یہ تمام کی تمام محنتیں اور کاوشیں دیکھ کر کہ جنہوں نے بڑی قلیل مدت میں اس مدرسے کو آسمان فلک کا ستارہ بنا دیا، اور آج الحمدللہ کئی طالبات دورہ حدیث شریف سے ابھی کچھ منٹوں پہلے حضرت کی آخری حدیث کے ذریعے سے انہوں نے اپنا علم مکمل کیا ہے۔ لہذا دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان عالموں کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم سے اللہ پوری دنیا کو فیضیاب فرمائے۔ لہذا میرے بھائی، مجھے صرف مختصر وقت ملا ہے، انشاءاللہ وقت متعینہ پر اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کر دیں۔ حالانکہ مدلل اور بڑی مفصل گفتگو حضرت کے الفاظ سے اور ان کے علم سے اور ان کے چشمے سے الحمدللہ وہ ہمارے درمیان میں آ رہی تھی اور زمانے طالب علمی یاد آ رہا تھا۔ دعا کریں اللہ مولانا ادریس صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ حضرت کے علم کو اور زیادہ سے زیادہ پوری دنیا کے اندر جاری اور ساری فرمائے۔ لہذا میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ ذرا سا غور کریں، اپنے دل کے اندر احساس لائیں۔ یہاں ہمارے بھائی تشریف فرما ہیں اور معلوم ہوا ہماری بہنیں اس سے بھی زیادہ تعداد میں تشریف فرما ہیں۔ لہذا ہم سب مل کر کے ذرا ایک احساس تو لائیں، ذرا اپنے دل کے اندر ایک خیال تو پیدا کریں اور اپنے اللہ کو ذرا سوچیں، اللہ ہم سے کتنی محبت کرتا ہے، کتنی الفت رکھتا ہے، کتنی شفقت فرماتا ہے کہ ہم راتوں کے اندھیروں میں اور دنوں کی تنہائیوں میں اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی پکڑا نہیں، اللہ کی طرف سے کوئی سزا نہیں۔ میرا اللہ دیکھتا رہتا ہے، برداشت کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ہم ان گناہوں کے اندر ملوث ہیں، یا یوں کہہ لیجئے ان سے بھی بڑے گناہوں کے اندر لگ گئے کہ جن کے بعد میرے اللہ نے بنی اسرائیل کی شکلوں کو بدل دیا تھا۔ ہاں، ان پر پتھروں کی بارش کی تھی، لیکن پھر بھی میرا اللہ مجھے اور آپ کو کتنا برداشت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا کہ ہمارا اللہ کچھ کر نہیں سکتا، نعوذ باللہ۔ میرا اللہ کبھی کبھی اپنی طاقت کی ہلکی سی ادا دکھاتا رہتا ہے، کبھی کبھی دنیا کو اور دنیا کے لوگوں کو اور دنیا میں مدہوش رہنے والے انسانوں کو کبھی کبھی میرا اللہ اپنی ہلکی سی طاقت دکھا کر انہیں خواب غفلت سے بیدار کرنے کا ارادہ کرتا ہے۔ عقل مند ہیں وہ لوگ جو ان عادتوں کو دیکھ کر، جو اللہ کے اس طاقت کی ہلکی سی جھلک کو دیکھ کر خواب غفلت سے بیدار ہوتے ہیں اور پھر اپنے اللہ کی طرف دعا پڑھتے ہیں اور ان سے سبق حاصل کرتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ میرے اللہ نے کس طریقے سے دکھایا۔ ابھی شام اور ترکی کی زمین پر 40 سیکنڈ ابھی مکمل نہیں ہوئے، 1 منٹ کے تو کیا کہنے کہ ابھی 40 سیکنڈ بھی مکمل نہیں ہوئے کہ بڑی بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہیں، محلے کے محلے غائب ہیں، یہاں تک کہ معصوم بچے اپنی ماں سے جدا ہیں، یہاں تک کہ اولادیں اپنے ماں اور باپ سے الگ ہو چکے ہیں۔ ہاں، جو 1 منٹ پہلے باپ اپنی اولادوں کو اللہ کے سپرد کر کے گیا ہے، لیکن جیسے 1 منٹ کے بعد پلٹا ہے، وہاں نہ گھر ہے، نہ بچے ہیں، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ بڑے ہیں، نہ چھوٹے ہیں، ایک یا دو نہیں بلکہ 50,000 لوگ اس صفحہ ہستی سے ایسے غائب ہو گئے۔ اللہ وہ کہاں ہیں، ان کے مکان کہاں ہیں، ان کی بلڈنگیں کہاں ہیں؟ یہ ہے میرا اللہ، یہ ہے میرے اللہ کی طاقت کی ہلکی سی ادا۔ او اللہ کے نیک بندو، یہ نہ سمجھنا کہ وہ بڑے گناہگار تھے یا وہ ہم سے بڑے عیاش تھے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے حکمراں بڑے گناہوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے اس لیے اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی ہے۔ نہ میرے بھائی، آپ تجھے بتلاتا چلوں ان کے حکمراں
قرآن کے حافظ ہیں، ان کے حکمران قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، ان کے حکمران اذان پڑھنے والے ہیں، اور ان کے حکمرانوں کو ہم نے کئی دفعہ حرم کی زمین پر احرام کی حالت میں دیکھا ہے، ہم نے ان کے حکمرانوں کے لیے کعبے کے دروازوں کو کھلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں ان کے حکمران اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن جب میرے اللہ کی پکڑ آتی ہے نہ اچھوں کو دیکھتی ہے نہ بروں کو چھوڑتی ہے۔ لہذا او اللہ کے نیک بندوں، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے حکمران اپنی قوم سے بے خبر تھے، نہ میرے بھائی، یاد رکھنا یہ میرے اللہ کی طاقت ہے، اور بندوں کو وہ حکم کرتا ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، یہاں تک کہ مجھے اور آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ معاملہ جو ان کے ساتھ ہوا ہے یا تو عقل و ہوش کے ناخن لے لو، ورنہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اور وہ تو سنبھل گئے، وہ تو آزمائشوں میں کامیاب ہو گئے۔ اگر میرے اور آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا ہو جائے تو میں میری اور آپ کی نسلیں بھی سنبھل نہیں سکتی، میری اور آپ کی اولادیں بھی سنبھل نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے نیک بندے، یہ نہ سمجھنا کہ ان کے حکمران اپنی قوم کی طرف سے بے خبر ہیں، نہ ہم نے دیکھا ہے وہ اللہ کے نیک بندوں کہ ان کے حکمران کھڑے ہو کر کے آنسو بہا رہے تھے اور بہا کر کے کہہ رہے تھے اے ہماری قوم کے لوگوں، بالکل نہ گھبرانا، بالکل نہ گھبرانا، جو تمہارے دنیا سے جا چکے ہیں ہم ان کو تو واپس نہیں کر سکتے، لیکن جیسے تمہارے محلے ہیں، جیسے تمہارے شہر ہیں اور ان کے مکان ہیں اور ان کی دکانیں ہیں اور دکان میں رہنے والے قیمتی اثاثے ہیں، تم کو اس سے بھی زیادہ قیمت میں واپس کر دیے جائیں گے، اس سے بھی بڑا شہر تمہیں پسا کر کے دے دیا جائے گا، اس سے بھی خوبصورت محلہ تمہیں بنا کر کے دے دیا جائے گا۔ اپنے حکمرانوں کو بے خبر نہ سمجھنا، تمہارے حکمران باخبر ہیں، ایسے ہیں ان کے حکمران۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، آپ یہ بھی نہ سمجھنا کہ ان کی قوم کے لوگ بڑے گناہگار تھے، ان کے نوجوان بڑے گناہگار تھے۔ اگر میں کارگزاری سنانے پر آ جاؤں تو شاید یہ وقت ناکافی ہو جائے۔ آؤ تمہیں بتلاتا چلوں ان کی عوام کا کیا حال ہے، ان کی عوام کے ایمانوں کے کیا پوچھنے۔ معلوم کرو اپنے علماء سے، معلوم کرو سوشل میڈیا چلانے والوں سے، تمہیں اسی موبائل کی تصویر پر ایک نوجوان بلڈنگ کے اوپر سے لٹکتا ہوا نظر آئے گا، آنکھوں کے اندر آنسو ہے، اور اس کا باپ اپنے دل کو تھامے ہوئے اور اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے اپنے بیٹے کے برابر میں کھڑا ہو کر کے کہہ رہا ہے اے میرے بیٹے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تجھے اپنی زبان پر کلمہ رکھنا ہے، تجھے اپنی زبان پر اللہ کا نام بلند کرنا ہے۔ جب تو اللہ کے سامنے جائے تو تیری حالت ایمان کی ہو، جب تو اللہ کے سامنے حاضر ہو تو تو ایمان کی مضبوطی کے ساتھ اللہ کے سامنے پہنچے۔ یہ باپ کھڑا ہو کر کے تلقین کر رہا ہے، یہ باپ اپنی اولاد کو سمجھا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ نہ سمجھنا کہ ان کے نوجوان عیاش ہیں، نشے کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں، نہ میرے بھائی، مجھ سے علماء نے بتلایا، کارگزاری بتلاتے ہیں کہ جب کئی وقتوں کے بعد ایک نوجوان کو ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، وہ جب ملبے کے نیچے سے نکل کر کے آیا تو آواز لگا رہا تھا، سمجھنے والے نے سمجھا شاید کھانا یا پانی پینے کا مانگ رہا ہے، لیکن جب قریب گئے تو وہ نوجوان کہہ رہا تھا مجھے وضو کے لیے پانی لایا جائے، مجھے مصلی لایا جائے، مجھے کئی وقت ہو گئے اپنے اللہ کے سامنے میں نے سجدہ نہیں کیا ہے، میں نے اپنے اللہ کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکایا ہے، اس لیے مجھے سہارے کی نہیں، کھانے کی نہیں، پینے کی نہیں، بلکہ مجھے وضو کا پانی لا کر کے دیا جائے، مصلی لا کر کے دیا جائے۔ میں نے کئی وقتوں سے اپنے رب کو راضی نہیں کیا ہے۔ وہ ملبے کے نیچے دبنے والا وہ نوجوان جب نکل کر کے آ رہا ہے تو اتنا کہہ رہا ہے او لوگوں، اتنا وقت دے دیا جائے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ اے اللہ کے نیک بندے، یہ نہ سمجھنا میری مائیں بہنیں سونے، جب ایک نوجوان بچی کو اس ملبے کے نیچے سے نکالا گیا، کیا کہہ رہی تھی وہ نوجوان بچی؟ ہاں کہہ رہی تھی او لوگوں، میرے بدن کے کپڑے پھٹ چکے ہیں، ملبے کے نیچے آ کر کے ختم ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی کپڑا ایسا ڈالا جائے کہ میں اپنے بدن کو چھپا لوں، اور جب میں باہر نکل کر کے آؤں خبردار کوئی مجھے سہارے کی نیت سے ہاتھ نہ لگائے، کوئی
مجھے سہارا دینے کی نیت سے میرے بدن کو ہاتھ نہ لگائے، رب کعبہ کی قسم میں اس شریعت کو مانتی ہوں کہ بدن تو دور کی بات جس میں چہرہ دکھانا بھی حرام ہے۔ یہ ان کی نوجوان بچوں کے حال بتلا رہا ہوں، یہ وہاں کی نوجوان بچیوں کی باتیں بتلا رہا ہوں۔ آج میرا اور آپ کا حال کیا ہے؟ آج ذرا دیکھیں کیا میں اور آپ اپنے اللہ کو کتنا ناراض کر رہے ہیں۔ اور میری مائیں بہنیں، آج تم بڑی علمی محفل کے اندر بیٹھی ہوئی ہو، لیکن کتنا ناراض کرتے ہو اپنے اللہ کو جب تمہارے بال کھلتے ہیں، ہاں جب تمہارے چہروں کو غیر محرم دیکھتے ہیں، جب تمہارے بدن کی ساخت کو ہاں غیروں کی نظر پڑتی ہے، ہاں اس وقت میں ایسے لوگوں کا خیال کر لیا کرو کہ اس زمین پر پریشانی میں بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والیاں موجود ہیں، مصیبتوں میں بھی اپنے اللہ سے ڈرنے والے موجود ہیں۔ لہذا او اللہ کے نیک بندو، یہ ان کی آزمائش ہے، ہمارے علماء کہہ رہے ہیں یہ ان کا امتحان ہے اور وہ اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور یاد رکھنا اللہ ہر ایمان والے کا امتحان لے گا، اللہ میرا بھی امتحان لے گا، اللہ آپ کا بھی امتحان لے گا۔ اس نے قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ اور لوگوں، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیے جاؤ گے اللہ ہم ایمان لے آئے؟ نہیں، وهم لا يفتنون، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم دیکھیں گے تم کتنے مضبوط ہو اپنے اس لفظ میں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ میرا اور آپ کا اللہ۔ وہ لوگ تو امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے۔ او اللہ کے نیک بندو، اللہ میرا اور آپ کا بھی امتحان لے گا، لیکن ذرا خیال کریں ہمیں امتحانوں کی کیا ضرورت ہے۔ امتحان تو اللہ ایمان والوں کا لے گا، امتحان تو اللہ نیک لوگوں کا لے گا۔ ہم تو پہلے سے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارا امتحان کہاں؟ ہمیں تو سزا ملے گی، ہم تو سزا کے مستحق ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ایسے گناہوں میں اور آپ پڑ چکے ہیں کہ جن کے بعد قیامت کا اعلان کر دیا گیا کہ جب وہ نشانیاں پائی جانے لگے سمجھ لینا اب قیامت آ چکی ہے اور قیامت آنے والی ہے۔ لہذا کچھ مثالیں دیتا چلوں اور کچھ الفاظ میرے آقا کے جو زبان سے نکلے ہیں ان الفاظ کو نکال کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ اور لوگوں سنو، فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے، کیا فرمایا تھا؟ جب بیٹا اپنے باپ کا کہنا نہ مانے، اپنے دوست کی بات زیادہ مانے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب بیٹا اپنے باپ کی قدر نہ کرے، اس کی فرما برداری نہ کرے، اپنے دوست کی بات کا وزن زیادہ رکھے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب بیٹیاں اپنی ماں پر حکمرانی کرنے لگیں، جب بیٹیاں اپنی ماں کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگیں، جب بیٹیاں اپنی ماں کو اپنی نوکرانی سمجھنے لگیں، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگا ہوں کیونکہ وقت مجھے آگے اجازت نہیں دیتا۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے کہ جب نشہ عام ہو جائے، جب شراب عام ہو جائے، جب شراب لوگ پینے لگے اور اتنی عام ہو جائے کہ ان کے نام بدل کر کے پینے لگے، ہر کوئی نشے کا عادی ہو جائے، نشے میں پڑنے لگ جائے، یہاں تک کہ بیاہ اور شادیاں، ہنسی اور خوشی، یہاں تک کہ سفر اور حضر، ہر جگہ پر جب نشے کی چیزیں بٹنے لگے اور نشہ عام ہو جائے، جب میری امت کے لوگ شراب کا نام بدل کر کے پینے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے، قیامت آ چکی ہے۔ فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب زنا عام ہو جائے، جب زنا راستوں کے کناروں پر ہونے لگے، سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں آج زنا آسان ہو گیا اور نکاح مشکل ہو گیا، کوئی زنا کرنا چاہے کوئی وقت نہیں لگے گا، لیکن اگر کوئی اپنی بیٹی کے نکاح کے لیے ٹہل جائے تو مہینوں اور سالوں اس کو رشتہ نہیں ملے گا۔ جانتے ہو وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ زنا آسان اور نکاح مشکل ہو چکا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔
وقت ہوتا تو تفصیلی گفتگو کرتا، لیکن آج سب کچھ ایسے ہی ہو چکا ہے۔ او اللہ کے نیک بندے، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب جوا اور سٹہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ آج نوجوان بڑی تیزی کے ساتھ جوئے کی طرف ہے، سٹے کی طرف ہے، تاش کے پتوں کے ذریعے سے، کرکٹ میں گیم کے ذریعے سے، یہاں تک کہ اس سے بھی آسان موبائل کے گیموں کے ذریعے سے پیسے لگا کر کے برباد ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اپنی قیمتی اثاثے کو برباد کر رہا ہے۔ کیا فرمایا جب جوا اور سٹہ عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ اور پھر فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب سود اور بیاض عام ہو جائے، جب سود اور بیاض عام ہو جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں سود اور بیاض کے ذریعے غریبوں کا خون چوسا جانے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ ہاں آج قرضے کے لیے نکل جاؤ کوئی مجھے قرضہ نہ دے، لیکن آج اگر بیاض پہ پیسے مانگنے لگو تو 70 آدمی مجھے پیسے دینے کے لیے مل جائیں۔ یہ سب کیا ہے؟ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے اللہ کے نیک بندوں، فرمایا میرے اور آپ کے آقا نے جب آلات موسیقی عام ہو جائے، جب گانے بجانے کی چیزیں عام ہو جائیں سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب گانے بجانے والوں کی عزت ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب ایکٹروں اور فنکاروں ہاں ان کو کنجروں کو انعام دے کر ان کی عزتیں ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب جھوٹ عام ہو جائے اور سچ کو دفنا دیا جائے، جھوٹے کو ہوشیار کہا جائے اور سچے کو بے وقوف سمجھا جائے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ جب امانت میں خیانت ہونے لگے سمجھ لینا قیامت قریب ہے۔ کیا یہ نشانیاں میرے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی؟ ابھی تو بڑی ساری نشانیاں ہیں، وقت مجھے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ پھر فرمایا تھا میرے اور آپ کے آقا نے جب تمہارے اندر یہ نشانیاں پائی جانے لگے تو اب انتظار کرو سرخ آندھیوں کے آنے کا، انتظار کرو تیز ہواؤں کے چلنے کا، انتظار کرو آسمان سے پتھروں کے برسنے کا، انتظار کرو زمین کے کھسکنے کا، انتظار کرو زلزلوں کے آنے کا، انتظار کرو۔ اب یہ زمین اللہ ختم کرنے والا ہے۔ اس لیے او میرے بھائی، آؤ ہم سب مل کر کے ان کمیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، اپنے اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کریں، اپنے اللہ سے توبہ کریں۔ میرا اللہ فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین، میں توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ مجھ سے آج بھی اور آپ سے آج بھی محبت کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سب مل کر کے اپنے اللہ سے توبہ کریں گے، اپنے اللہ کو منائیں گے انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ مفتی وسیم صاحب کے اس مدرسے میں آ کر اور ہمارے مرسلین بھائی کے اس مدرسے میں آ کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ان کے مدرسے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ بھائی نماز پڑھ رہے ہو بیٹھو آرام سے لہذا میرے بھائی میں اور آپ اپنے اللہ سے توبہ کریں، اپنے اللہ کو آ کر کے منائیں۔ ابھی اتنا بھی ناراض نہیں ہے کہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ میرے اللہ نے تو جو قرآن مجھے اور آپ کو دیا ہے اس میں صاف طریقے سے اعلان کر رکھا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ہم توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہاں انسان کو بنایا اس لیے دیا تھا کہ غلطیاں کرے، یہ گناہ کرے، لیکن ایک مرتبہ مجھے رب مان کر کے صرف اتنا کہہ دے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو ہم اس کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم معاف کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور میرے اللہ نے ماضی میں اس طرح سے کیا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے، بڑے بڑے خطا کاروں کو معاف کیا ہے۔ آؤ تمہیں لے کر کے چلو، اور تمہیں معلوم نہیں ہاں قارون کو کس طریقے سے میرے اللہ نے معاف کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کبھی تمہیں موقع ملے تو اپنے علماء کی جماعت میں آنا، اپنے علماء کی مسندوں کے قریب آنا، یہ تمہیں مجھے اور آپ کو بتائیں گے اللہ کس طریقے سے معاف کرتا ہے، اللہ کیسے اپنے بندوں کو معاف کرنے کے انتظار میں رہتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندوں، کیا آپ نے نہیں
نہیں سنا ہے اپنے علماء کی زبانی کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں. اب میں گفتگو کرنے چلا ہوں, ذرا سنو, انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کی سمجھ کے اندر آئے گی. او اللہ کے نیک بندو, میرا اللہ کس طریقے سے معاف کرتا ہے, ذرا سنتے چلے جائیں. حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے. حضرت حسن بصری کی ایک مریدہ, ایک عورت ہے, لہذا جانتے ہو وہ خوب ان کے پاس آتی ہیں اور اپنے تمام کے تمام معمولات ان سے سیکھ کر کے اپنے گھر پر جا کر کے مکمل کرتی ہیں. لہذا ان کے اکلوتا بیٹا ہے. بڑی مختصر گفتگو کرنے چلا, لیکن چونکہ اپنی ماں کے اکیلا ہے اور کبھی ماں کے لاڑ پیار سے نوجوان اولاد بگڑ جاتی ہے, یہاں تک کہ اس قدر بگڑ جاتی ہے کہ کبھی کسی کے قبضے میں نہیں آتی. لہذا یہ نوجوان اپنی ماں کے لاڑ اور پیار کے ذریعے سے اس قدر بگڑ گیا, نشے کا عادی ہو گیا. ہاں, یہ شراب پینے لگا اور شراب کے بعد یہ اتنا مدمست اور مگن ہو گیا, نوجوانی میں نوجوانوں سے محبت رکھنے لگا, دوستی رکھنے لگا, اور اس قدر اس کا ذہن خراب ہو گیا کہ ماں کئی دفعہ پکڑ کر کے حضرت حسن بصری کی خدمت میں لے کر کے گئی کئی مرتبہ. لیکن حضرت حسن جب بھی اسے سمجھاتے, باہر نکلتا اور مسکرا کر کے یہ کہتا, ارے یہ اللہ والے تو ایسے کہتے ہیں, یہ علماء تو ایسے کہتے ہیں, یہ دعوت والے تو ایسے سمجھاتے رہتے ہیں, انہیں کیا معلوم نشے میں کتنا مزہ رکھا ہوا ہے. لہذا بار بار سمجھایا جاتا, لیکن اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی. کئی مرتبہ حضرت حسن بصری نے نصیحت کی, لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی. لہذا نشہ کرتا چلا گیا. الگر اس نشے کے نتائج جو آج بھی میں اور آپ دیکھتے ہیں, لیور خراب ہو گئے, گردے خراب ہو گئے, یہاں تک کہ اندر کا تمام قیمتی اثاثہ اس نوجوان کا خراب ہو گیا. آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے, گردے فیل ہو گئے, یہاں تک کہ لیور خراب ہو گیا. بہت ساری وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ نشہ بھی ہے, بیڑی اور سگریٹ بھی ہے, گٹکا اور پان بھی ہے. یہاں تک کہ جتنا بڑا نشہ کرے گا اتنا ہی اندر سے خراب ہوتا چلا جائے گا. ہو سکتا ہے تو خوبصورت نظر آئے, ہو سکتا ہے تو طاقتور نظر آئے, لیکن نشہ کرنے والا کبھی طاقتور نہیں ہو سکتا. جو دیکھنے میں ہے وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے. لہذا اللہ کے نیک بندو, یہ نوجوان بھی نشہ کرتا گیا اور ایسا نشے والا بن گیا کہ اس کے گردے خراب ہو گئے, یہاں تک کہ وہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا. میں اور مختصر کرنے چلا. جب یہ بالکل مرنے کے قریب ہو گیا, ماں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. ارے میرا اللہ کا بندہ اللہ کے سامنے بغیر ایمان کے جائے گا. بڑی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی حضرت حسن بصری کی خدمت میں پہنچی اور جا کر کے ان کو فرمایا, حضرت حسن, میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے اور مجھے یہ کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو جائے, مجھے کوئی غم نہیں, لیکن میرا غم صرف اتنا ہے کہ میرا بیٹا جب اللہ کے سامنے جائے گا کیا منہ دکھائے گا, اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا, اس کے پاس اللہ کی کوئی دولت نہیں ہوگی. اللہ کہے گا کہ ماں تو حسن کی مریدہ ہے لیکن بیٹے کو نہ سنبھال سکی, اور میرا بیٹا بغیر ایمان کے اللہ کے سامنے جائے گا. حسن, اگر تمہارے پاس موقع ہو ذرا سے میرے بیٹے کے پاس چلو. لہذا حضرت حسن نے کہہ دیا, میرا ابھی دوپہر کے کھانے کا وقت ہے, میں دوپہر کا کھانا کھاؤں گا اور پھر خیر اللہ کروں گا, اس کے بعد اگر موقع ملا, ورنہ میں تمہارے بیٹے کو سمجھانے کی طاقت نہیں رکھتا. کئی دفعہ سمجھایا لیکن اس کی بات سمجھ نہیں آئی. لہذا حضرت حسن بصری یہ کہہ کر کے دروازہ بند کر لیتے ہیں. اماں روتی ہوئی آتی ہے, اپنے بیٹے کے چہرے کو اٹھاتی ہے اور اپنی ران پر رکھتی ہے اور رونے لگتی ہے. ادھر حسن نے بھی منع کر دیا, ادھر میرا بیٹا بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے, اللہ میں کروں تو کروں کیا. لہذا ہاں, کیا کہہ رہا ہے اس کا بیٹا جب اپنی ماں کو روتے ہوئے دیکھتا ہے, آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھتا ہے. ہاں, یہ ماں کے آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں. جیسے ایک آنسو کا ٹپکا اس جوان کے چہرے پر گرا, فوراً اس کی بھی آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا, ماں میں نے پوری زندگی تمہاری نافرمانی کی ہے, اماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اپنا دوپٹہ میرے گلے کے اندر ڈالنا, جب میں مر جاؤں میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا, اور ڈال کر کے
गांव के रास्तों पर घसीटना, कोई मालूम करे कहना अल्लाह का नाफरमान है। माँ जब तुम घसीट करके थक जाओ तो मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न ले जाना, कहीं मुझ जैसा गुनाहगार उस कब्रिस्तान के अंदर पहुंच जाए, मेरी वजह से उस कब्रिस्तान के मैयतों पर अल्लाह और अजाब को न बढ़ा दे। इसलिए माँ मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में न ले जाना, पूरे गांव में घसीट करके अम्मा वापस लाना घर की तरफ, यही गड्ढा खोदना, यही एक खला खोदना, अम्मा न नमाज पढ़वाना, न गुस्ल कराना, न जनाजे की नमाज पढ़वाना, न मुझे दफन कराने के लिए लोगों को बुलाना, खुद ही कोई खला खोदना और खोद करके माँ मुझे उसमें धकेल देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना, क्योंकि मैं इस लायक नहीं हूं कि मुझे कफन दिया जाए, मेरे लिए दफन के इंतजाम किया जाए, मेरे लिए जनाजे की नमाज पढ़वाई जाए, मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया जाए। अम्मा सिर्फ मुझे खला खोद करके उसी में धकेल देना जिस तरीके से कुत्ते और बिल्लियों को फेंका जाता है, अम्मा मेरे साथ ऐसा करना। लिहाजा ये कहता गया, रोता गया, आंसू बहाता गया और फिर आंखें बंद की और अपने अल्लाह को अपने सामने हाजिर और नादिर समझ करके सिर्फ एक जुमला कहा, ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाहगार, नशे का आदी, तेरे वली से भी बात समझ नहीं आई, बर्बाद हो गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे दिखाने के लिए। ऐ रब्बे करीम, क्या तेरे यहाँ मुझे माफ करने का भी कोई दरवाजा खुला हुआ है? अगर है तो उस दरवाजे को मेरे लिए इस्तेमाल करा दीजिए, अगर है तो मुझे माफ कर दीजिए। ये कह करके उसने आंखें बंद की और दुनिया से रुखसत हो गया। लिहाजा माँ अब घबरा रही है, मेरे बेटे ने मना किया गुस्ल के लिए, जनाजे के लिए, कौन इस लाश को घसीटे, कहाँ दबाऊं? माँ सारों कतार रो रही है, लेकिन जैसी जरा सी देर हुई किसी ने कुंडी खटखटाई, माँ ने खड़े होकर के दरवाजा खोला, दरवाजे पर कोई और नहीं, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह खड़े हुए थे। माँ ने कहा, हजरत हसन कैसे आए हो? हजरत हसन ने फरमाया, अपने दोस्त के जनाजे में आया हो। अभी जब मैं कैलुल्लाह करके आराम में गया था, मेरी आंखें लग गई थी, अल्लाह की तरफ से आवाज आई थी, ए हसन, मेरे दोस्त के जनाजे में नहीं जाओगे? मेरे दोस्त की कफन दफन के इंतजाम नहीं करोगे? मैंने सवाल किया था, रब्बा कौन है तेरा दोस्त? तो आवाज आई थी, तेरी मुरीदा का बेटा जो पूरी जिंदगी गुनाह करता गया, अभी मरने से पहले उन्होंने ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है। हसन जाओ, ऐलान कराओ कि जितने लोग भी आज उसके जनाजे में शामिल होंगे, हम उन सब की भी मगफिरत कर देंगे। लिहाजा ओ अल्लाह के नेक बंदो, मेरा अल्लाह तो तौबा करने वालों से बड़ा राजी होता है, बड़ा खुश होता है। हालांकि मैं और आप गुनाहों में डूबे हुए हैं, गलतियों में डूबे हुए हैं, लेकिन अपने अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, वो आज भी मुझे और आपको माफ करने के लिए तैयार है। आज भी वो मुझे और आपको माफ करने के इंतजार में है। मैं और आप चले तो सही, अपने रब को मनाए तो सही। इसलिए इरादे करो कि इंशाअल्लाह आज से हमारा कीमती पैसा गलत जगहों पर नहीं, इंशाअल्लाह अल्लाह की रजा में खर्च होगा। नशे में नहीं, जुए और सट्टे में नहीं, जिनाओं के अड्डों पर नहीं, आलाते मौसीकी में नहीं, गाने और बजाने में नहीं, नाचने और गाने में नहीं। इंशाअल्लाह आज से हमारा कीमती पैसा अपने अल्लाह को राजी करने के लिए खर्च होगा, अपने महबूब को राजी करने के लिए खर्च होगा। करेंगे ना भाई इंशाअल्लाह? अपने पैसों को गलत जगह से बचाएंगे। कौन कौन बचाएगा? अच्छी जगह पर कौन खर्च करेगा? सब खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके हाथ उठाने कबूल फरमा ले। तो हम जिस मदरसे में बैठे हुए हैं, अगर आप चाहें उस मदरसे में भी खर्च कर सकते हैं। यहाँ मासूम बच्चियाँ पढ़ती हैं, यहाँ कमजोर बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, यहाँ उनके लिए कुछ इंतजामात की जरूरत है। तो है कोई अल्लाह का बंदा
جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر اس مدرسے کے لیے کچھ لے کر کے آئے؟ ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ جو سب سے پہلے کھڑا ہو کر اور میری بہنوں میں سے اللہ کی بندی اپنے بچوں کے ذریعے سے اپنے مدرسے کا تعاون کرے؟ دیکھتا ہوں کون سب سے پہلے کھڑا ہو کر کے آتا ہے کہ آج سے میرا پیسہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ ہوگا۔ لے آؤ بھائی ماشاءاللہ، یہ ہمارے بھائی کے، لے آؤ بھائی، لاؤ بھائی ماشاءاللہ، یہ میرے بھائی کے اللہ قبول فرمائے، یہ میرے بھائی کے 500 اللہ قبول فرمائے۔ لاؤ بھائی اللہ کے نیک بندو، لاؤ بھائی اللہ کے شیروں، لاؤ بھائی۔ دیکھتا ہوں کون سب سے پہلے 5000 روپے لے کر کے آتا ہے یا 11000 روپے لے کر بچوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے، اپنے معصوم بچوں کے ہاتھوں کے ذریعے سے کون سب سے پہلے اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کے آ رہا ہے؟ صرف ابھی ایک آدمی نے دیے 1000 روپے، اس کے علاوہ اور ہے کوئی جو کھڑا ہو کر کے آئے اور یہ کہے کہ انشاءاللہ ہم 5000 یا 11000 اپنے ماں اور باپ کے نام سے دیں گے انشاءاللہ کہ دیں؟ یہ مرد اپنے ماں باپ کے نام سے دیتے ہیں، ہماری بہنیں اپنے ماں اور باپ کے نام سے دیں۔ بتاؤ بھائی، یہ 2 آدمی ہو گئے، 1000 والے جاوید بھائی کو ملا کر کوئی اور ہے تیسرے نمبر پر جو کھڑا ہو کر کے آئے، 1000 روپے اپنے ماں باپ کے نام سے لا کر کے دے۔ ہے کوئی تیسرے نمبر پر کھڑا ہو کر کے آنے والا ہے؟ اگر کوئی ہو تو آئے کہ جی اب تک تو ارادہ نہیں تھا لیکن اب الحمدللہ ہم اپنے قیمتی پیسے کو اپنے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں گے، اب ہم کسی ایسی چیزوں میں خرچ نہیں کریں گے کہ جب دفعہ آپ یہ بتائیں اللہ کے نبی سے کس کس کو محبت ہے؟ سب کو ہے ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ان ہاتھ اٹھانے پر بھی اجر دے۔ جتنے بھی بیٹھے ہوئے یہاں مائیں بہنیں ہو یا ہمارے بھائی ہوں، یہ یہاں صرف زیادہ نہیں 2 منٹ کے اندر 100 کا نوٹ اللہ کے نبی کے نام کا لا کر کے یہاں ڈال دو۔ جنہوں نے دے دیے وہ بھی اور جنہوں نے نہیں دیے وہ بھی، سب کے سب ایک مرتبہ اپنے اللہ کے نبی کے نام سے کھڑے ہوں شکریہ کے طور پر۔ انشاءاللہ آگے بھی اللہ ان بچیوں کے نصیب کو اچھا کرے گا۔ آ جاؤ بھائی، کون ہے یہ ہمارا بھائی؟ رحم کرے، یہ اپن کی پہچانی۔ آج بھی جماعتن میں پوچھا کہ وہ بھاری بھاری پھیٹن والے اب کیسے نہ ہارے، انہوں نے کہا پتو اب ایسے ایسے جماعتن میں جا رہے جن کی آدھی پینٹ بھی نیچے کھسی رہے۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔ ان کے ساتھ میں جو تشریف لائے ہیں مفتی شعیب صاحب، مولانا سہیل صاحب، سب کی جو ہے دستار باندھ کر کے ان کا اعزاز بڑھایا جائے، وہ تشریف لائے ہیں۔ جی مولانا اسی طریقے سے مولانا سہیل صاحب جو ان کے ساتھ میں تشریف لائے ہیں، اخیر میں مولانا حکیم الدین صاحب کو انشاءاللہ دستار باندھی جائے گی۔ ہمارے علاقے کے ذمہ دار ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے ماشاءاللہ۔ مفتی شعیب صاحب وہاں ایک بہت بڑی ادارے کے ذمہ دار بھی ہیں اور اپنا امام ہے ایک مسجد میں، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبیوں سے نوازا ہے حضرت کو۔ مفتی شعیب صاحب بھی ہمارے بیچ میں تشریف لائیں۔ حاجی عرفان صاحب جو گجرات سے تعلق رکھتے ہیں سرخیز سے، میں چاہتا ہوں کہ ان کی بھی دستار کی جائے، ان کو بھی باندھا جائے آخر میں حضرت کو انشاءاللہ۔ اب دعا ہو رہی ہے، دعا کے بعد ایک دم کھانو، پھر نماز پڑھیں گے تسلی سے، ٹھیک ہے بھائی؟ اور تم اتنا تو جاننے لگے ہو مسئلہ کہ بھوکے آدمی کی نماز کیسی ہوئے؟ بولو نا حضرت، کرو نہ مکروہ ہوا، پہلے ٹوک کھائیں گے انشاءاللہ پھر نماز پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ مکروہ سنا مکروہ کیا حضرت کو کہہ رہا ہوں۔ جی مولانا احمد صاحب بھی ہیں، بس انشاءاللہ دعا ہو رہی ہے۔ اور حضرت مولانا حکیم الدین صاحب وہ والی بات ہے، اگر 1 منٹ بھی حضرت کو کہہ دیں ہمارے راج خوشی بیواتی ہم لے رہے ہیں، ہم سمجھ لیں گے کہ مول صاحب آئے اور ہم نے سنا اور مول صاحب اپنی جگہ حاضری لگا دو۔ 1 منٹ انشاءاللہ۔ مولانا حکیم الدین صاحب جا جلسہ میں نہ پہنچے، مولا گل جلسہ سوئی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مولا گل زبان میں وہ ملکہ دیو ہے بھائی، جستے سے ہماری جو نظریں ڈھونڈ رہی اللہ نے بھجوا دیو چاہے پچھل والی سے۔ جی اب حضرت کے انشاءاللہ مولانا حکیم الدین صاحب کے انشاءاللہ دستار کریں، اس کے بعد انشاءاللہ۔ جی بہت اچھا۔ جی حاجی عرفان صاحب آپ انشاءاللہ دستار کریں۔ ہاں جی تھوڑا سا جی ٹھیک ہے۔
حضرت نظر نہ آ رہے مولانا حکیم الدین صاحب تھوڑا سا اور لکھا لو یہ لوگ نو کہہ رہے ہم نے اپنا ہمارا حضرت جی کنارہ لے بھائی اب بھی دیکھو انشاءاللہ ٹھیک ہے. اب میں حضرت سے درخواست کروں 1 منٹ بات کر کے ہی نہیں کنی دعا کرا دیں انشاءاللہ. جی ہاں تشریف رکھیں دعا کرائیں گے انشاءاللہ.